بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے عشق الہی کو وہ مقام دیا کہ دنیا حیران رہ گئی، جن کا نام سنتے ہی دل کی سختیاں پگھلنے لگتی ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے اور رب کے لیے فنا ہو جانا کیا حقیقت رکھتا ہے۔ یہ ہستی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا، جن کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی غربت ہو یا عبادت، ہر لمحہ اللہ کے عشق میں گزرا، اور وہ عشق ایسا پاکیزہ کہ اس کی خوشبو آج تک محسوس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق بصرہ کے ایک غریب مگر نہایت متقی گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد نہایت نیک آدمی تھے، گھر میں غربت تھی مگر دلوں میں ایمان کا نور بہت زیادہ تھا۔ جب رابعہ پیدا ہوئیں تو والد نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ رابعہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہوگا۔ صبح جاگے تو دل میں عجیب سا نور اور سکون تھا، صبح جاگے تو دل میں عجیب سا نور اور سکون تھا، مگر گھر کی غربت برقرار تھی۔ ایک دن غربت نے اس حد تک پہنچا دیا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہ تھا۔ والد باہر نکلے، دل ٹوٹا ہوا تھا، ایک طرف بیٹیوں کی فکر، دوسری طرف گھر کی ضروریات، مگر نیند میں آئے خواب کی وجہ سے دل میں یقین تھا کہ اللہ اس بچی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رابعہ کچھ بڑی ہوئیں تو ایک دن سفر کے دوران ڈاکوؤں نے انہیں پکڑ لیا۔ زمانے کی بے رحمی، دیکھو کہ ایک نازک لڑکی کو چن لیا اور بیچ دیا۔ اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ غلامی میں چلی گئیں۔ اس غلامی کا کرب بہت تھا، مگر اس قید کے باوجود ان کا دل اللہ ہی کی طرف لگا رہتا تھا۔ جب سب لوگ سوتے تھے، جب دنیا خاموش ہو جاتی تھی، تب رابعہ کا دل زندہ ہو جاتا۔ رات کی تنہائیوں میں وہ سجدے میں گر جاتی، آنکھیں نم ہو جاتی اور کہتی، اے میرے اللہ، میں دنیا کی غلام ضرور ہوں مگر دل کی بادشاہت صرف تیری ہے۔ اگر میں آزاد ہو گئی تو ساری زندگی تیرا در ہی تھامے رکھوں گی۔ کہتے ہیں ایک رات مالک جاگا تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی نور پھیل رہا ہے۔ اس نے حیران ہو کر اندر دیکھا تو دیکھا کہ رابعہ سجدے میں ہے اور ان کے سر کے اوپر نور کا ایک ہالہ ہے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ انسان اگر پتھر دل بھی ہو تو پگھل جائے۔ مالک نے فوراً جان لیا کہ یہ عام لڑکی نہیں، یہ اللہ کی بندی ہے۔ اگلے ہی دن اسے آزاد کر دیا۔ اب رابعہ آزاد ہو چکی تھی، مگر جسم کی نہیں، روح کی آزادی انہیں اللہ کے در سے ملی تھی۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا اور بیابانوں کی طرف نکل پڑیں۔ وہ دن رات اللہ کے ذکر میں رہتی، دنیا کی کوئی چیز انہیں متوجہ نہیں کرتی تھی، نہ شادی کا خیال، نہ مال کا لالچ، نہ نام اور شہرت کی چاہ۔ ان کے دل میں ایک ہی شوق تھا، اللہ اللہ اور صرف اللہ۔ ایک دن ایک بزرگ نے پوچھا، رابعہ تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے جواب دیا، میں دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتی، یا اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت۔ جب تک دل اللہ کے عشق میں مست ہے میں کسی اور چیز کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتی۔ میرا دل میرے رب میں اس طرح مصروف ہے کہ مجھے اپنے نفس کی بھی خبر نہیں رہتی۔ ایک بار کسی نے پوچھا، رابعہ تم اپنی عبادت کے ذریعے جنت چاہتی ہو یا دوزخ سے نجات؟ آپ رو پڑیں اور جواب دیا، میں نہ جنت چاہتی ہوں نہ دوزخ سے ڈرتی ہوں، میں تو صرف اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عبادت کے لائق ہے۔ اگر میں جنت کے شوق میں عبادت کروں
تو وہ مجھے دنیا والوں کا سودا ہوا، اور اگر میں دوزخ کے خوف سے عبادت کروں تو وہ غلامی جیسی بات ہے۔ میں تو اپنے رب کی عبادت صرف اس لیے کرتی ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ یہ جملہ روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ یہی وہ عشق ہے جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رابعہ ہاتھ میں آگ اور پانی لے کر شہر میں نکلیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کی ولیہ، یہ کیا ہے؟ رابعہ نے کہا، میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں بلکہ صرف اللہ کی محبت میں کریں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی محبت ہے، کیسا ایمان ہے، کیسی معرفت ہے۔ انسان سوچ کر حیران رہ جاتا ہے کہ آج ہماری عبادتیں کس لیے ہیں؟ دنیا کے فائدے کے لیے، مشکلوں سے بچنے کے لیے، یا لوگ کیا کہیں گے اس لیے؟ جبکہ رابعہ کی عبادت فقط اللہ کے لیے تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ رابعہ کے گھر کوئی مہمان آیا۔ گھر میں کچھ نہ تھا مگر چہرے پر غم بھی نہ تھا۔ مہمان نے پوچھا، کھانے کا کچھ انتظام ہے؟ رابعہ نے کہا، ہاں، میرا رب بہتر رزق دینے والا ہے۔ ابھی بات پوری ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص کھانا لے کر کھڑا تھا۔ مہمان نے حیران ہو کر کہا، آپ کو کیسے یقین تھا کہ رزق آ جائے گا؟ رابعہ نے کہا، وہ رب جس نے مجھے تنہائی میں سنبھالا، غلامی میں چھڑایا، سختیوں میں اٹھایا، وہ بھوکا تھوڑی رکھتا ہے۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے سوال کیا، رابعہ، تم اللہ کو کس طرح پاتی ہو؟ جواب سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ رابعہ نے کہا، میں اللہ کو سجدے میں بھی پاتی ہوں، آنسوؤں میں بھی، خوشی میں بھی، دکھ میں بھی، ہر جگہ اللہ کو سامنے پاتی ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کے گھر آئے، دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے لیکن اس میں تیل نہیں۔ پوچھا، یہ کیسے جل رہا ہے؟ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کے گھر آئے، دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے لیکن اس میں تیل نہیں۔ پوچھا، یہ کیسے جل رہا ہے؟ رابعہ نے کہا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت کو جلا دیا تھا وہ میرے لیے چراغ کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ رابعہ کی راتیں قیام میں گزرتی تھیں، دن روزے میں، آنکھیں اشک بار رہتیں، دل اللہ کی محبت میں پگھلا رہتا تھا۔ وہ کہتی تھیں، میرا دل جب اللہ سے ملنے کی امید کرتا ہے تو دنیا کی سب چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ ان کا آخری وقت آیا تو شاگردوں نے پوچھا، اماں رابعہ، آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ اماں نے فرمایا، مجھے اپنے محبوب کے پاس جانے کی خوشی ہے۔ اللہ نے دنیا میں مجھے اپنے عشق کی دولت دی، اب مجھے اس کی ملاقات کی خواہش ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو گھر سے نور اٹھتا دیکھا گیا۔ لوگ کہنے لگے، رابعہ دنیا چھوڑ کر چلی گئیں مگر عشق خدا کی روشنی چھوڑ گئیں۔ اللہ اللہ، کیا عظیم ہستی تھی، کیا عشق تھا، کیا معرفت تھی۔ آج اگر ہم عبادت کو بوجھ سمجھتے ہیں تو رابعہ اس عبادت میں لذت پاتی تھیں۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ دنیا کو ٹھکرا کر رب کی طرف بھاگتی تھیں۔ کاش ہمارے دل میں بھی کچھ لمحوں کے لیے وہ محبت اور اخلاص، وہ سچائی آ جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔